صلی اللہ علی النبی الامی کی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قال المصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وبطلان العصمۃ عن المسروق بقولہ جزاء لا بقولہ فاقطعوا، وهذا أيضا جواب سوال مقدر يرد علينا من جانب الشافعي رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے کل کا سبق پڑھا، عبارت پڑھی، آج کا سبق دیکھیے۔ کہتے ہیں ثم قال المصنف، پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے فرما مال مسروق سے عصمت کا بطلان۔ مال مسروق سے، مال مسروق چوری کیا ہوا مال، عصمت کا بطلان حفاظت کا باطل ہونا، عصمت کا باطل ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول جزاء کی وجہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فاقطعوا کی وجہ سے نہیں۔ وہذا ایضا، اور یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے، یہ بھی جو ہم احناف پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الباری کی طرف سے وارد ہوتا ہے۔ جی، وارد ہوتا وہ تقریر السوال ہاؤنا ایضا لا بد فی من تمہید مقدمہ، کہتے ہیں اور سوال کی تقریر کے لیے یہاں بھی تمہید کے طور پر ایک مقدمہ ضروری ہے۔ سوال سمجھنے سے پہلے تمہید کے طور پر ایک مقدمہ سمجھیے۔ مقدمہ کیا ہے؟ وہی ان السارق اذا سرق شیئا من احد وقطع یدہ فیہا فإن كان المسروق موجودا في يد السارق يرد إلى المالك بالاتفاق۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ جب چور کسی شخص کی کوئی چیز چوری کرے، وقطع یدہ فیہا، اور اس میں بدلاؤ کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، تو پھر اگر مال مسروق چور کے ہاتھ میں موجود ہے تو مالک کی طرف لوٹا دیا جائے گا یعنی چور نے 10 درہم چوری کیا، بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اب چور نے جو چوری کیا ہے وہ مال چور کے پاس موجود ہے، تو بالاتفاق وہ مال بھی مالک کو لوٹا دیا، احناف کے یہاں بھی، شوافی کے یہاں بھی۔ وَإِنْ كَانَ هَالِكًا فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ الضِّمَانُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ هَلَكَ بِنَفْسِهِ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ، اور اگر مال ہلاک ہو گیا، اور اگر تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس پر ضمان واجب ہوگا، تاوان واجب ہوگا، خواہ بذات خود ہلاک ہو گیا، خود بخود ہلاک ہو گیا، یا چور نے اس کو ہلاک کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مال موجود ہے تو بالاتفاق لوٹایا جائے گا۔ چور نے چوری کیا، اور چوری کرنے کے بعد چور کے پاس وہ مال ہلاک ہو گیا، وہ مال ہلاک ہو گیا، گم ہو گیا، برباد ہو گیا، یا یہ کہ چور نے خود اس کو ہلاک کیا، تو دونوں ہی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں چور پر ضمان، تاوان واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ وعند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لا یجب الضمان قط، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک
ضمان واجب نہیں ہوگا بالکل۔ یہ اگر چور کے پاس، چور نے چوری کیا، بدلے میں ہاتھ کاٹا گیا، پھر چور نے اس مال کو ہلاک کر دیا ہے، یا یہ کہ خود مال ہلاک ہو گیا ہے، کسی بھی صورت میں ضمان واجب نہیں ہوگا۔ یہ ظاہر روایت ہے، یہ ظاہر روایت ہے۔ حاشیہ 17 دیکھیے تو لکھا ہے سواء ہلک المسروق بنفسه اور استهلك السارق وهذا هو ظاہر الروایت، اور یہ ظاہر روایت ہے۔ یؤیدہ ما فی النسائی من طریق مسور بن ابراہیم عن عبد الرحمن بن عوف، جو یعنی یہ اس کی تائید، اس روایت کی تائید نسائی کی روایت ہے، جو مسور بن ابراہیم سے روایت ہے۔ وہ روایت کی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے۔ کن سے؟ جو اس میں ہے کہ جب چور کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے چوری کے بدلے میں، مال ہلاک ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر ضمان واجب، جب چور پر حد لگا دی جاتی ہے تو اس پر ضمان واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کی یہ روایت جو نسائی کی ہے، اس روایت کی بنیاد پر امام اعظم نے کہا کہ ضمان کسی بھی صورت میں واجب الا عند الاستہلاک فی روایت، مگر ہلاک کرنے کی صورت میں ایک روایت کے مطابق۔ کیا مطلب؟ وہ یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دو روایت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی بھی صورت میں ضمان واجب نہیں، یہ ظاہر روایت ہے، نسائی کی روایت عبد الرحمن بن عوف کی ہے، اور دوسری روایت ہے کہ ہلاک کرنے کی صورت میں ضمان واجب ہو۔ سن رہے ہیں؟ مال چور کے پاس خود ہلاک ہو گیا تو ضمان واجب نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر ہلاک کر دیا، خود بخود جان بوجھ کر چور نے ہلاک کیا ہے، تو ضمان واجب ہوگا۔ یہ روایت کن کی ہے؟ حاشیہ 18۔ یہ حضرت حسن بن زیاد کی روایت ہے، حسن بن زیاد کی روایت ہے۔ اس میں ہے کہ اگر ہلاک کر دیا تو ضمان واجب ہوگا، کہ جب چور کا ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹ لیا گیا، گناہ ختم ہو گیا۔ اب چور نے کے پاس جو مال ہے، نہیں یہ تو الگ ہے نا، چور کے پاس اگر نے مال ہلاک کر دیا ہے تو حسن بن زیاد کی روایت ہے کہ ضمان واجب ہوگا۔ کیوں؟ دیکھیں آگے، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ حِينَ أَرَادَ السَّارِقُ السَّرَقَةَ يَبْطُلُ قُبَيْلَ السَّرَقَةِ عِصْمَةُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مِنْ يَدِ الْمَالِكِ حَتَّى يَصِيرَ فِي حَقِّهِ مِنْ جُمْلَةٍ مَا لَا يَتَقَوَّمُ وَتَتَحَوَّلُ عِصْمَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ ضِمَانِ الْمَالِ۔ کہتے ہیں وہ اس لیے، یعنی کسی بھی صورت میں ضمان واجب نہیں ہوگا، اس کی دلیل سمجھ رہے ہیں؟ ضمان واجب نہیں ہوگا، حاشیہ 19 میں بتایا، خود ہلاک کر دیا یا ہلاک ہو گیا، اس صورت میں ضمان واجب نہیں ہوگا، اس کی دلیل وہ اس لیے کہ جب چور چوری کا ارادہ کرتا ہے تو چوری سے کچھ پہلے مال مسروق کی عصمت مالک کے ہاتھ سے باطل ہو جاتی ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ جب چور چوری کا ارادہ کرتا ہے تو چوری سے کچھ پہلے، جی قبیل قبل کی تصغیر ہے، کچھ پہلے مال مسروق کی عصمت مالک کے ہاتھ سے باطل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہاں مالک کے حق میں، یہاں تک کہ وہ مال غیر متقوم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مالک کے حق میں وہ مال غیر متقوم ہو جاتا ہے۔ غیر متقوم کا مطلب سمجھتے ہیں، اب اس سے مالک فائدہ حاصل
مال متقوم جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، مال غیر متقوم جس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جب چور نے چوری کر لیا، اس کی عصمت باطل ہو گئی، وہ مالک کے ہاتھ سے نکل گئی، تو گویا مالک کے لیے وہ مال نفع بخش نہیں ہے۔ وتتحول عصمت، اور اس کی عصمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذمہ لینے سے بے نیاز ہے۔ مال کے ذمہ لینے سے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھے، جب چور چوری کا ارادہ کرتا ہے، مال مسروق سے چوری کیے ہوئے مال سے مالک کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اور وہ مال اللہ کے ذمہ کرم میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی عصمت و حفاظت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو گویا مال مسروق کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم میں ہے، اور اللہ کی حفاظت سے کوئی چیز چوری کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ نہیں لیتا، وہ ذمہ لینے سے بے نیاز ہے، پاک و صاف ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ مال ہلاک ہو جائے یا چور ہلاک کر دے، کسی بھی صورت میں ضمان واجب نہیں ہوگا۔ ضمان واجب کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ضمان لیا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْطُلْ مِلْكُهُ وَإِنْ زَالَتْ عِصْمَتُهُ فَلِرِعَایَةِ الصُّورَةِ۔ دوسرا صفحہ۔ قُلْنَا بِوُجُوبِ رَدِّ الْمَالِ وَلِرِعَایَةِ الْمَعْنَى قُلْنَا بِعَدَمِ زَمَانِهِ۔ دیکھیے، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ذمہ کرم میں پہنچ جاتا ہے، مالک کی عصمت باطل ہو جاتی ہے، تو جب چور کے ہاتھ میں مال باقی رہتا ہے تب تو آپ کہتے ہیں کہ لوٹایا جائے گا۔ یہ بالاتفاق والی صورت نہیں پڑھے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور چور کے پاس اگر مال موجود ہے تو لوٹایا جائے گا۔ تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے ایک اعتراض ہوگا کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جب چور چوری کا ارادہ کرتا ہے تو مال کی عصمت مالک کے ہاتھ سے باطل ہو جاتی ہے، اللہ کے ذمہ کرم میں پہنچ جاتی ہے۔ تو جب چور نے چوری کر لیا، اب چور کے ہاتھ میں مال ہے تو وہ بھی تو اللہ کے ذمہ کرم میں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مال لوٹانا واجب ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا، اور مال لوٹانا واجب ہے جبکہ مال موجود ہو، کیونکہ اگرچہ ملکیت زائل ہوئی ہے، باطل ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يُبْطِلْ مِلْكُهُ، کیونکہ مالک کی ملکیت باطل نہیں ہوئی ہے، اگرچہ اس کی عصمت زائل ہوئی ہے۔ چور نے چوری کر لیا، چور کے ہاتھ میں مال ہے، چور کے پاس مال ہے، تو وہ کس کی ملکیت ہے؟ مالک کی ملکیت ہے، اگرچہ اس کی حفاظت میں نہیں ہے، لیکن اب بھی اس مال کا مالک ہی ہے، اسی لیے اس مال کو لوٹانا واجب ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے لوٹانا واجب ہے جبکہ موجود ہو، کیونکہ مالک کی ملکیت باطل نہیں ہوئی، اگرچہ اس کی عصمت زائل ہو گئی۔ تو اس صورت کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے مال لوٹانے کے وجوب کا قول کیا۔ یہ آسان ترجمہ لگائیں گے، اس صورت کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ مال لوٹانا واجب ہے، اور معنی کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ضمان واجب نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ مال چونکہ مالک کے ہاتھ میں موجود ہے تو ملکیت باطل نہیں ہوئی ہے، ملکیت باقی ہے، لہذا مال لوٹایا جائے گا۔ اور جب مال ہلاک ہو جائے یا ہلاک کر دے، چونکہ عصمت باطل ہو جاتی ہے اور اللہ کے ذمہ کرم میں پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضمان لینے سے بے نیاز ہے، تو اس معنی کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ضمان واجب نہیں ہے۔ چلیے آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے تمہید پڑھی، ابھی جو اصل اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے
وہ باقی رہ گیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ دعا کریں اللہ پاک سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ جو بھی بھائی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس سبق کو پڑھ رہے ہیں پیغام عظمت رضا میں، اللہ انہیں مزید علم نافع عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھے بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔